بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ادلیب میں شامی فورسز کی طرف سے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کے مزار کی بے حرمتی کی گئی اور اسے جلا دیا گیا۔ شامی فوج کو ایران کی پاسداران انقلاب فورس کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ اور اس واقعے پر ہمارا میڈیا خواب غفلت کے مزے لے رہا ہے۔ منگل کے روز ریاستی افواج اور ان کے اتحادیوں نے جنوب مشرق میں دیر الشرقی گاؤں پر قبضہ کرنے کے بعد امی خاندان کے 8ویں خلیفہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کے ساتھ فوجی دستوں اور ملیشیا کے ایک گروپ نے مزار کو نظر آتش کر دیا۔ باغی گروپوں کے ساتھ شدید لڑائی کے بعد ادلیب میں انا پریس کے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ حکومت کی افواج نے عمارت کو وہاں سے جلایا تھا جہاں مزار موجود تھا اور اس کے سامان کو لوٹ لیا تھا، اور اس کے بعد اس گاؤں کے اندر متعدد مکانات کو نظر آتش کرنے کے علاوہ بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ نمائندے کا کہنا تھا کہ حکومت کی فورسز نے آزاد شامی فوج کے جنگجوؤں کے کچھ قبریں لوٹ لیں جو ادلیب دیہی علاقوں کی مختلف محاذوں پر حکومت کی افواج کے ساتھ قبل ازیں لڑائی میں ہلاک ہو گئے تھے۔ حکومت کی سنا نیوز ایجنسی نے مزار کے اندر سے تصاویر شائع کی اور دھوئیں کو دیواروں پر صاف دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ مزار کے اندر گندگی بھی دکھائی دیتی ہے۔ جبکہ سنا نے کہا ہے کہ باغی گروپوں نے مزار کو تباہ کر دیا ہے۔ وفادار صفحات نے مزار کی تصاویر شائع کیں جو پہلے سے کسی نقصان کے بغیر دکھائی دیتی ہیں۔ سنا نے اس کی تباہی کے بعد مزار کی تصاویر شائع کرنے سے کچھ گھنٹے قبل ہی دکھایا تھا۔ ادلیب کے جنوب میں میرات النعمان کا علاقہ بہت ثقافتی لحاظ سے مالا مال سمجھا جاتا ہے۔ شہر میں ہی شاعر فلسفی الماری کے مزار کے علاوہ درجنوں تاریخی مقامات پر مشتمل ہے۔ مشرق کی طرف چند کلومیٹر خاص طور پر دیار شرقی گاؤں میں امیہ کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا مزار ہے۔ باغی گروہوں کے ساتھ لڑائی کے بعد کچھ دن پہلے ہی ادلیب کے جنوب میں واقع میرات النعمان کے علاقوں میں ریگستانی فورسز نے دیر شارکی کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، جن میں مختلف قسم کے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ جنگی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ امی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، جنہیں تاریخ عمر ثانی کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، ان کا دور خلافت محض 2.5 برس کا تھا، لیکن ان 2.5 برس میں انہوں نے وہ نظام قائم کیا جس سے لوگوں کو خلفائے راشدین کا وہ عظیم وقت یاد آ گیا۔ آپ کے دور خلافت کو تاریخ فخر سے یاد کرتی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے غریبوں میں مال تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ پتہ چلا کہ علاقے میں کوئی غریب ہی موجود نہیں ہے۔ پھر حکم دیا کہ فقیروں میں مال بانٹ دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ کوئی فقیر بھی آپ کی خلافت میں باقی نہیں رہا، اور فرمایا کہ جاؤ پہاڑوں پر کھانے پینے کی اشیاء جا کر رکھ آؤ تاکہ چرند پرند بھی بھوکے نہ رہیں۔ اس عظیم خلیفہ کے بارے میں آج ایسی خبر سنی تو دل خون کے آنسو رو پڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ عظیم شخصیت ہیں جو مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنے، اور ہم آج کے مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم آج ان کی قبر کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ ایران کے حمایت یافتہ دہشت گروہوں نے ان کے مزار پر حملہ کر کے نہ صرف ان کی قبر کی بے حرمتی کی بلکہ ان کی اہلیہ کی بھی بے حرمتی کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر مبارک اور ان کی اہلیہ کی قبر مبارک پر یہ حملہ، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ایران کی حمایت حاصل ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کی قبر مبارک پر یہ حملہ اور ان کی بے حرمتی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جسد خاکی کو قبروں سے نکال کر کسی اور جگہ منتقل کیا جا چکا ہے، اور اس کے بارے میں ابھی کسی قسم کی اطلاع حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی کئی دہشت گرد فورسز نے مزار کے ارد گرد کے علاقوں کو نظر آتش کیا تھا، جس سے بہت زیادہ مادی نقصان ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز 2 سال اور 5 ماہ خلافت پر رہے، اور انہوں نے عادلانہ نظام ایسا قائم کیا جو آنے والے مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے اندر ایمانی غیرت کو جگائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ طاقت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کی قوت کو اجاگر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے جس سے ہم ظالم قوتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر